الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على محمد المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتهم فسهل يا الهي علينا كل صعب بحرمة سيد الابرار سهل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الحمدللہ عز وجل اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے اور اس کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اور سراج السالکین محبوب العارفین حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبدالشکور صاحب دامت برکاتہم عالیہ ان کے حکم کے مطابق کچھ کہنے سننے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور جو کچھ ہم کہیں سنیں اسے یاد رکھ کر اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی سعادت عطا فرمائے۔ اللہ کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا چہرہ تر و تازہ رکھے، جو میرے کلام کو سنے، یاد رکھے، اس پر عمل کرے اور اسے دوسروں تک پہنچائے۔ تو اگر ہم شاد و آباد رہنا چاہتے ہیں، دونوں جہانوں کی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو سنتوں کو سیکھیں اور نیکی کی دعوت کے ذریعے، مدنی قافلوں کے ذریعے سنتوں کا نور مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب میں پھیلائیں۔ الحمدللہ عز و جل آج کی اس محفل میں صلہ رحمی کے متعلق کچھ ہم سیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے صلہ رحمی کے متعلق کیا فرمایا ہے؟ اللہ کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کرنے والوں کو کیا کیا برکتیں اور فضیلتیں ان کو عطا فرمائی ہیں، اور جو قطع رحمی کرتے ہیں، صلہ رحمی نہیں کرتے، ان کے لیے کیا کیا وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں۔ بدقسمتی سے آج کا مسلمان صرف یہ سمجھتا ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی، رمضان المبارک کے روزے رکھ لیے، سال میں 2-4 عمرے کر لیے، زیادہ سے زیادہ اپنے ظاہر کو سجا لیا کہ صاحب بس دیندار ہو گیا۔ یاد رکھ لیجئے، نماز روزہ دین میں شامل ضرور ہے۔ فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہدایہ، ہدایہ کے چند جزو ہیں، چند حصے ہیں۔ ایک حصہ صرف نماز کے متعلق ہے، بقایا جتنی جلدیں ہیں، جتنے حصے ہیں، ان کے اندر
معاملات کا، معاشرت کا، لین دین کا بیان ہے، حقوق اللہ کا بیان ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے جب مخلوق کو پیدا کیا، قرابت داری، رشتہ داری کھڑی ہو گئی، عرض کیا یا اللہ عز و جل، یہ ایسی جگہ ہے جہاں میں اپنے حق کے پائمال ہونے سے تیری پناہ مانگتی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ میں اعلان کروں کہ جو شخص تمہارے حقوق کو ضائع کرے گا میں اس کو سزا دوں گا؟ جواب میں عرض کیا رشتہ داری نے، یا اللہ عز و جل میں اس پر راضی ہوں۔ مزید اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جو رشتہ داری کے حقوق ادا کرے گا میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد یہ آیت مقدسہ کی تلاوت کی، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ کیا ایسا ہے کہ تم زمین میں فساد پھیلاؤ اور رشتہ داروں کے حقوق ضائع کرو؟ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے اور ان کو بہرا اور اندھا بنا دیا ہے۔ آپ اب اندازہ لگائیے، جو لوگ قطع رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق کو ضائع کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان پر لعنت فرمائی ہے اور ان کو اندھا اور بہرا کر دیا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں آپ کی توجہ چاہوں گا، ہمارے شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبد الشکور صاحب دامت برکاتہم عالیہ، آپ کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے، آپ فرماتے ہیں شریعت کس چیز کا نام ہے؟ شریعت خالی نماز روزے کا نام نہیں ہے، شریعت نام ہے حقوق کی ادائیگی کا، یا تو حقوق اللہ ہو یعنی اللہ عز و جل کے حقوق ہو، یا حقوق العباد ہو بندوں کے حقوق، جن میں ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے، چچا تایا، ماموں خالہ پھوپھی، جو ذوی الارحام ہیں، اور جو محرم ہیں ان کے جو حقوق ہیں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر بندہ اللہ کے حق میں کمی کرے یا بندوں کے حق میں کوئی کمی کرے تو اس کا دین مکمل نہیں بلکہ اس کا دین ناقص ہے۔ اسلام کی یہ خوبصورتی ہے۔ ویسے تو ہر مذہب کے اندر رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنے کا، حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن اسلام کی یہ بیوٹی ہے کہ اس نے جہاں حسن سلوک کا حکم دیا، سورہ مدثر پارہ نمبر 29 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ
اگر تم کسی کے ساتھ احسان کرو، کسی کے ساتھ اچھائی کرو، بھلائی کرو، حسن سلوک کرو، اس سے بدلے کی توقع نہ رکھو۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منكم جزاء ولا شکورا۔ بے شک جب تم کسی کو کھلاؤ تو اللہ کے لیے، نہ اس سے بدلے کی توقع رکھو نہ شکریہ کی۔ یعنی اگر کسی کے ساتھ مہربانی کی جائے، کسی کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، تو اس سے بدلے کی توقع نہیں رکھنی، بلکہ کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے، کہ اے اللہ عز و جل تو مجھ سے راضی ہو جا، میں تجھے بھی اور تیرے حبیب عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے یہ حسن سلوک کر رہا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ توبوا الی اللہ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر ہم اپنی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو مدنی انعامات کے عامل بن جائیں اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کے لیے مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیں۔ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے گاؤں گاؤں، شہر شہر، صوبہ در صوبہ، ملک در ملک سفر کرتے ہیں۔ آپ بھی اللہ عز و جل کی رضا کے لیے مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیں، سنتوں کا نور لے کر دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچ جائیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے حقدار بن جائیں۔ صلہ رحمی کرنے والا کون ہے؟ وہ شخص صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے جو اپنے کسی رشتہ دار کی صلہ رحمی کا بدلہ دے۔ دوسرا رشتہ دار میرے ساتھ اس نے سلوک کرے گا، صلہ رحمی کرے گا، میں بھی اتنی ہی کروں گا۔ نہیں نہیں، بلکہ صلہ رحمی کیا ہے؟ صلہ رحمی تو یہ ہے کہ دوسرا ہمارے حق کو ضائع کر رہا ہے، قطع تعلق کر رہا ہے، لیکن پھر بھی ہم اللہ عز و جل کی رضا کے لیے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ہم اس کے ساتھ اچھا معاملہ کر رہے ہیں۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے، صاحب میرا رشتہ دار تو مجھے پوچھتا ہی نہیں، خوشی میں یاد ہی نہیں کرتا، میرے پر نگاہ کرم ہی نہیں کرتا، تو میں اس کے ساتھ کیوں کروں؟ نہیں نہیں، اخلاق بھی یہی ہے کہ جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، جو تجھے محروم کرے تو اس کو عطا کر، جو تیرے ساتھ تعلق کو توڑے تو اس کے ساتھ تعلق کو جوڑ، تاکہ اللہ تبارک و تعالی تجھے اس کی برکت عطا فرمائے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبد الشکور صاحب دامت برکاتہم عالیہ، جو مشائخ قادریہ اور مشائخ چشت میں، مشائخ نقشبند اور مشائخ سہروردیہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جنہیں خاص مقام عطا فرمایا ہے، آپ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل محدث اعظم پاکستان علامہ سردار احمد لائل پوری علیہ رحمت الرحمن کے شاگرد رشید ہیں۔ آپ کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے، اب فرماتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے صلہ رحمی کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى
رشتہ داروں کو کچھ دیا جائے. یہ نہیں کہا کہ کیا دیا جائے، کتنا دیا جائے. دوسری آیت میں فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، رشتہ داروں کو اس کا حق دیا جائے. آپ فرماتے ہیں اگر غریب ہے تو اس کی مالی امداد کی جائے، اگر وہ معذور ہے تو اس کی جسمانی خدمت کی جائے، بیمار ہے تو بیمار کرسی کی جائے، وہ دل شکستہ ہے یا کوئی حادثہ اس کے ساتھ پیش آیا ہے تو زبانی تسلی یا ہمدردی اس کے ساتھ کی جائے. وہ گمراہ ہے تو اسے راہ ہدایت دکھانا بھی ہمارے فرائض میں شامل ہے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسی کو صلہ رحمی کا نام دیا گیا ہے. بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے رزق میں اور عمر میں برکت عطا فرمائے تو تم صلہ رحمی کرو. دیکھیے اسلام کی ابتدائی تعلیمات میں سے ابھی دیگر معاملات کا حکم نہیں ہے. مشرکین اور کفار بھی جانتے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں. روم کے بادشاہ ہرقل نے ابو سفیان سے پوچھا یہ جو نیا نبی آیا ہے یہ تمہیں کس بات کی دعوت دیتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ میں نے چاہا کہ میں جھوٹ بولوں، لیکن اس ڈر سے کہ میرے دوست میری تکذیب کریں گے، مجھے جھٹلائیں گے، میں نے سچ بولا. میں نے یہ کہا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اپنے آباء و اجداد کی جو غلط باتیں چھوڑ دو. ہمیں نماز کا، سچائی کا، پاک دامنی کا اور صلہ رحمی کا حکم کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ اسلام کی ابتدائی تعلیمات میں سے ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارا معاشرہ کس قدر سڑا ہوا معاشرہ ہے. بدقسمتی سے آج ہماری قریب یونیورسٹیوں میں دنیا کے علوم و فنون میں مہارت حاصل کرتی ہے، لیکن دینی تربیت نہ ہونے کے باعث اسلام کے متعلق صحیح معلومات ان کے پاس نہیں. یاد رکھ لیجئے کتاب و سنت کی واضح تعلیمات کے باوجود ہمارے اس معاشرے میں انتہائی قریبی رشتہ دار میں ایسی نفرتیں دیکھنے میں آتی ہیں کہ اللہ کی پناہ. چچا زاد بھائی ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہیں، اور پھوپھی زاد، ماموں زاد، خالہ زاد، چچا، ماموں، خالہ، پھوپھی، ایسی نفرتیں دیکھنے میں آتی ہیں کہ ایک دوسرے کی شکل بھی دیکھنے کے روادار نہیں. اور سگے بھائیوں میں ایسی نفرتیں، اللہ اکبر، جب انہیں سمجھایا جائے تو آگے سے کہا جاتا ہے کہ اس نے میرا کون سا حق ادا کیا ہے، اس نے میرا کب خیال کیا ہے. ارے بھائی، اگر وہ تیرا خیال کرے گا، تیرے ساتھ تعاون کرے گا، اور اگر تو نے اس کے ساتھ ایسا کیا تو یہ صلہ رحمی نہیں، یہ تو بدلہ ہے.
جیسے ایک انگریزی کا مقولہ ہے ٹٹ فار ٹیٹ، جیسے کو تیسا. کہتے ہیں صاحب آپ ہمیں گالی بکیں گے، ہم بھی آپ کو گالی بکیں گے. آپ ہم پر پھول برسائیں گے تو ہم بھی آپ پر پھول برسائیں گے. اگر آپ ہمارے ساتھ اچھائی کریں گے تو پھر ہم بھی آپ کے ساتھ اچھائی کریں گے. ہمیں آدمی تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. نہیں نہیں، اخلاق یہ نہیں ہے، صلہ رحمی یہ نہیں ہے. سامنے والا اگر ہم سے توڑتا ہے ہمیں جوڑنے کا حکم دیا گیا. سامنے والا ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، برا سلوک کرتا ہے، ہمیں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے. لیکن آج کا مسلمان، جو مسلمان پیدائشی مسلمان ہے، ہم نے اسلام لانے کے لیے کوئی محنت نہیں کی، اسلام لانے کے لیے کوئی جد و جہد نہیں کی، ہم بائی برتھ مسلم ہیں. پھر ہمارا یہ دعویٰ کہ صاحب ایمان لا کر، اسلام لا کر ہم نے بہت احسان کیا ہے. یمنون علیک ان اسلموا، لوگ کہتے ہیں صاحب ایمان لا کر ہم نے بڑا احسان کیا ہے. قل لا تمنوا علی اسلامکم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے تم نے ایمان لا کر، اسلام لا کر کوئی احسان نہیں کیا. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ احسان کیا ہے، تم پر یہ مہربانی کی ہے کہ تمہیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے. یہ رب کا کرم ہے، یہ رب کا احسان ہے. ورنہ خدا نہ خواستہ کسی چمار کے گھر میں وہ پیدا کر دیتا، کسی کافر کے گھر میں، کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا کر دیتا تو ہمارا کیا ہوتا. آج کا مسلمان جو پیدائشی مسلمان ہے، جس کی اخلاقی اور دینی تربیت نہیں، جو صرف نماز روزے کو ہی دین سمجھتا ہے، اتنا خود غرض، اتنا حریص اور اتنا لالچی ہو گیا کہ آج وہ صلہ رحمی کرتا ہی نہیں ہے. اور اگر کسی کے ساتھ اچھائی بھی کرتا ہے تو اس نظریے کے تحت یا تو پچھلے وقتوں میں اس نے اس کے ساتھ اچھائی کی ہے، یا پھر آئندہ آنے والے وقت میں اس سے اچھائی کی وہ امید رکھتا ہو. ہمارے صحابہ کا کیا حال تھا؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان خالی عبادت ہی نہیں کرتے تھے، نمازیں ہی نہیں پڑھتے تھے، رمضان المبارک کے روزے ہی نہیں رکھتے تھے، بلکہ قرابت داروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی بھی کرتے تھے. حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زیر کفالت تھے. حضرت سیدنا عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جب ان کے خلاف ایک مذموم پروپیگنڈا کیا گیا، ایک سازش کی گئی، آپ پر الزام لگایا گیا، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اور مومنوں کی ماں ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان سورہ نور میں بیان فرما دی کہ میری محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ ہے وہ پاک دامن ہے اور اس میں اس قسم کی کوئی خرابی نہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو بڑا دکھ تھا اس بات پر کہ حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ، جس کے ساتھ آپ صلہ رحمی کرتے تھے، بڑی مہربانی کرتے تھے، اپنی سادگی اور بھولے پن کی وجہ سے وہ بھی اس مذموم پروپیگنڈے میں شامل ہو گئے تھے. سیدنا صدیق اکبر
رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو بڑا دکھ تھا. آپ نے اس بات کا عہد کیا کہ آئندہ وہ حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کریں گے. اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ اے صدیق تم اپنا حسن سلوک جاری رکھو، مہربانی جاری رکھو. اللہ تبارک و تعالی کی تم پر تو خصوصی مہربانی ہے. آپ نے دوبارہ حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ پر مہربانی شروع کر دی. ایک صحابی سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک ابی و امی، میں صلہ رحمی کرتا ہوں مگر دوسری طرف سے جو میرے رشتہ دار ہیں وہ میرے ساتھ تعلق کو توڑتے ہیں، وہ صلہ رحمی نہیں کرتے، وہ قطع رحمی کرتے ہیں. سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا جب تک تم اس حالت کو قائم رکھو گے اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ان کے مقابلے میں تمہارا ایک مددگار رہے گا. سبحان اللہ. صحابہ کرام کو کیا تعلیم دی جا رہی ہے کہ سامنے والا تمہارے ساتھ برائی کرے تو تم اس کے ساتھ اچھائی کرو، وہ تمہارے ساتھ تعلق توڑے تم اس کے ساتھ تعلق جوڑو، جو تمہیں محروم کرے، جو تمہیں محروم رکھے تم اس کو عطا کرو. زوجہ رسول حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو 12,000 درہم سالانہ وظیفہ ملتا تھا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت میں آپ وہ سارا کا سارا اپنے عزیز و اقارب میں، رشتہ داروں میں اس وظیفے کو تقسیم کر دیتی تھی. یہاں ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، صلہ رحمی صرف مسلمان رشتہ داروں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ اگر وہ رشتہ دار ہے، اگرچہ وہ مشرک ہے، اگرچہ وہ کافر ہے، پھر بھی اس کے ساتھ صلہ رحمی کرنا چاہیے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین جوڑا تحفے میں عطا کیا. آپ نے وہ جوڑا اپنے ایک مشرک بھائی جو مکہ المکرمہ میں آباد تھا اس کو آپ نے دیا. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا ہجرت کر کے جب مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرفہا جب وہاں پر پہنچ گئی، آپ کی والدہ جو کہ کافرہ تھی ان کے پاس آئیں اور کہا اے اسماء مجھے اس وقت مال کی ضرورت ہے، تم مجھے مال دو. آپ نے فرمایا میں سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتی ہوں. جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ تم ضرور کرو. میرے میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، ہمارے شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبد الشکور صاحب دامت برکاتہم عالیہ، آپ کی تعلیمات کا خلاصہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں آج ہمارا عمومی رویہ کیا ہے؟ آج ہم رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے، ان کے ساتھ مہربانی نہیں کرتے. ہاں غیروں کے لیے خوش دلی کے ساتھ مالی معاملات میں وہ دیگر معاملات میں ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، مگر افسوس صد افسوس اگر ہمارا غریب رشتہ دار اگر ہمارے پاس آ جائے اس کو ایسی کہانیاں سناتے ہیں کہ وہ سمجھتا ہے کہ یار اس جیسا مظلوم تو کوئی اور ہے ہی نہیں، ارے یہ تو خود پریشان ہے،
یہ تو خود قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، لہذا یہ ہماری کیا مدد کرے گا، یہ تو خود پریشان ہے۔ لہذا وہ بیچارے وہاں سے مایوس چلے جاتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک دیکھنے میں آیا، جو اپنے آپ کو دیندار کہلاتے ہیں، جن کی اخلاقی اور دینی تربیت نہیں، وہ یتیم خانے میں دینا تو پسند کرتے ہیں، مساجد اور مدرسوں میں دینا تو پسند کرتے ہیں، لیکن شاید ان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ اگر قریبی رشتہ دار کو اگر دیں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا دوہرا اجر عطا فرمائے گا۔ سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر کسی اجنبی فقیر کو اگر کوئی دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے ایک اجر عطا فرمائے گا، لیکن اگر اپنے قریبی رشتہ دار کو اس کے ساتھ صلہ رحمی کرے گا، اس پر خرچ کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے دوہرا اجر عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے۔ آپ کے پاس ایک بہت قیمتی باغ تھا، بہت خوبصورت باغ تھا، بیرہا اس کا نام تھا۔ آپ نے چاہا کہ اس باغ کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں، خیرات کر دیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں، خیرات کر دوں، آپ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور اس کو جہاں چاہیں اپنی مرضی سے خرچ کر دیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے اسے قبول فرمایا اور فرمایا، اے ابو طلحہ، تم اس کو اپنے عزیز و اقارب میں اس کو تقسیم کر دو۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ایک لونڈی کو آزاد کیا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا، اے زینب، اگر یہ لونڈی تم اپنے ماموں کو دے دیتی تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں اس کا زیادہ اجر عطا فرماتا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اللہ کا حق بھی ادا کرتے تھے اور صلہ رحمی بھی کرتے تھے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو لوگ صلہ رحمی نہیں کرتے، قطع رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو توڑتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان سے کس قدر ناراض ہوتا ہے اس کو بھی ہم سنتے ہیں۔ پھر صلہ رحمی کے متعلق کچھ سیکھیں گے۔ یاد رکھ لیجئے، جو قطع رحمی کرتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو توڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اور اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کس قدر ناراض ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم عرفے کی شب سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ نے فرمایا، آج قطع رحمی کرنے والا ہمارے درمیان نہ بیٹھے، جو رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑتے نہیں، ان کے ساتھ مہربانی نہیں کرتے، ان کا خیال نہیں کرتے، آج وہ ہمارے ساتھ نہ بیٹھے، وہ ہم سے اٹھ جائے۔ مجلس کے کونے میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، وہ کھڑا ہوا، تھوڑی دیر کے بعد وہ حاضر ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، بجز تیرے اور کوئی محفل میں اٹھا نہیں،
تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ارشاد سنتے ہی میں اپنی خالہ کے پاس گیا جس نے مجھ سے قطع تعلق کیا ہوا تھا. کہنے لگی آج خلاف عادت کیسے آنا ہوا؟ تو میں نے آپ کا فرمان سنایا تو اس نے میرے لیے استغفار کیا اور میں نے اس کے لیے استغفار کیا. آپ نے فرمایا بیٹھ جا، تو نے بہت اچھا کیا. خبردار، قطع رحم کرنے والی قوم پر اللہ تعالی کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا، وہ خود تو رحمت الہی سے محروم رہتا ہے. اللہ اس کے ساتھ بیٹھنے والوں پر بھی رحمت الہی نہیں برستی. اس لیے قطع رحمی وہ جرم ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھنے والا اللہ کی رحمت سے دور دور رہتا ہے. آج ہمارے یہاں اکثر یہ شکایت کی جاتی ہے صاحب ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. اچھا کہا جاتا ہے، اکثر ہمارے زبان پر ایک جملہ ہوتا ہے، میں نے کون سا ایسا جرم کیا ہے، ایسی کون سی غلطی کی ہے کہ آج میں پریشان ہوں. وہی شخص رشتہ داروں سے تعلق توڑ رہا ہے، رشتہ داروں کو محروم کر رہا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر رہا، اس کی ساری مہربانیاں، ساری نوازشیں غیروں پر ہو رہی ہیں. آپ نے بھی یہ سماعت فرمایا جو قطع رحمی کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے محروم رہتا ہے. شب برات میں جو کہ نجات کی رات ہے، شعبان المعظم کی 15ویں شب میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کس قدر برستی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے. اگر ہم اپنے سر کے بالوں کو شمار کرنا چاہیں، this is countless، آپ اس کو شمار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ سر کے بالوں کو شمار نہیں کر سکتے. یہاں ایک بکری کے لیے نہیں بلکہ پورا بکریوں کا ریوڑ ہے، اور عرب کے اندر یہ بہت بڑا قبیلہ تھا. اللہ اکبر. فرمایا اس قدر مغفرت ہو رہی ہے، اس قدر رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، اس قدر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے نواز رہا ہے. لیکن ہائے افسوس جو قطع رحمی کرتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو توڑتا ہے، ماں باپ چچا تایا بہن بھائی ماموں خالہ پھوپھی اور جتنے ذویل ارحام رشتہ دار ہیں محرمات ہیں، ان کے ساتھ تعلق کو اس نے توڑ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آج شب برات میں وہ محروم رہتا ہے. الیاذ باللہ. اللہ اپنی پناہ عطا فرمائے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جنت کی خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ روایتوں میں آتا ہے جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آتی ہے. لیکن جو قطع رحمی کرنے والا ہے، جو رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو توڑنے والا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی کے قہر و غضب کی وجہ سے جنت کی خوشبو بھی پانے میں وہ ناکام رہتا ہے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، آپ اب اندازہ لگائیے جو قطع تعلق کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان سے کس قدر ناراض ہے. ہمارے ہاں تو یہ ہے، میں نے عرض کیا نا کہ نماز پڑھ لی کہ نا بہت بڑا دیندار ہے، روزہ رکھ لیا کہ نا اوہو یہ تو بہت بڑا دیندار ہے، بہت بڑا بزرگ ہے. بھائی نماز بھی اچھی، روزہ بھی اچھا، حج بھی اچھا، یاد رکھ لیجئے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق، ان کے ساتھ مہربانی، ان کے ساتھ حسن سلوک
اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ فقی ابو اللیث سمرقندی علیہ رحمت الرحمن نے تنبیہ الغافلین میں ایک واقعہ نقل کیا ہے، ہمارے لیے اس میں عبرت کا بہت سامان ہے، کاش اس واقعے پر ہم غور کریں۔ اب فرماتے ہیں ایک شخص تھا، مکہ المکرمہ میں مقیم تھا، عابد و زاہد تھا، نیکوکار تھا، لوگ اس کے پاس امانتیں رکھواتے تھے، خراسان سے اس کا تعلق تھا۔ ایک شخص اس کے پاس آیا اور اپنی امانت اس کے پاس رکھوا دی، 10,000 دینار، چلا گیا سفر پر۔ جب واپس آیا تو پتہ چلا کہ خراسانی نیکوکار عابد و زاہد کا انتقال ہو چکا ہے۔ بہت پریشان ہوا، اس کے ورثاء لواحقین سے تعلق قائم کیا۔ انہوں نے کہا ہمیں تمہاری اس امانت کے متعلق کوئی معلومات نہیں، کوئی وصیت اس نے نہیں کی۔ وہ پریشان حال شخص فقہائے مکہ کی خدمت میں حاضر ہوا، سارا معاملہ ان سے عرض کیا کہ میری اتنی بڑی رقم مرنے والے کے پاس امانت تھی، اب آپ کچھ کیجیے۔ فقہائے مکہ کہنے لگے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نیکوکار تھا، عابد و زاہد تھا، ایسا کرو زمزم کے کنویں پر آدھی رات گزر جائے، تہائی شب میں جا کر آواز لگانا، اے فلاں بن فلاں میں امانت والا آیا ہوں، میری امانت مجھے لوٹا۔ وہ شخص گیا، ایک رات اس نے یہ عمل کیا، جواب نہیں آیا، دوسری رات، تیسری رات، بہرحال وہ بڑا پریشان ہوا اور فقہائے مکہ کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا معاملہ اس نے عرض کر دیا۔ فقہائے مکہ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اے شخص تیرا یہ دوست، یہ امانت والا شخص، یہ جنتی نہیں ہے، جہنمیوں میں سے ہے۔ اب ایسا کرو یمن چلے جاؤ، وہاں پر ایک کنواں ہے، آدھی رات یا تہائی شب میں جا کر اس کو آواز لگانا، اے فلاں بن فلاں میں امانت والا تیرے پاس آیا ہوں۔ وہ یمن گیا اور یمن جانے کے بعد اس کنویں پر آدھی رات جب گزر گئی اس نے آواز لگائی، اے فلاں بن فلاں میں امانت والا تیرے پاس آیا ہوں۔ فقی ابو اللیث سمرقندی علیہ رحمت الرحمن اب نقل فرماتے ہیں کہ اس کو پہلی رات میں ہی کامیابی ہو گئی۔ اس نے کہا کہ بھائی تیری امانت موجود ہے، میرے گھر میں موجود ہے۔ شخص نے کہا بھائی بات یہ ہے، پہلے تو یہ بتاؤ کہ تمہارے اعمال تو جنتیوں والے تھے، تم تو نمازی پرہیزگار تھے، آخر تم اس مقام پر، اس ٹھکانے پر کیسے پہنچ گئے؟ جہنمیوں میں تم کیوں کر پہنچ گئے؟ جہنم تمہارا ٹھکانہ کیوں کر ہو گیا؟ کہنے لگا بات یہ ہے میں نمازی تو تھا، لیکن خراسان میں میرے رشتہ دار تھے جن سے میں نے قطع تعلق کر رکھا تھا، ان کے حقوق کو میں نے ضائع کیا، اس ضائع کرنے کی وجہ سے صلہ رحمی نہ کرنے کے سبب، قطع رحمی کرنے کے سبب مجھے جہنم میں داخل کر دیا گیا۔ اب اندازہ لگائیے کہ صلہ رحمی جو نہیں کرتے، قطع رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو توڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے کس قدر ناراض ہوتا ہے۔ پھر اس نے کہا بھائی ایسا کرو میرے گھر جاؤ، میرے بیٹے سے ملاقات کرو اور اس کی اجازت سے اس مقام کی خدائی کرو، تمہاری امانت تمہیں مل جائے گی۔ اس نے ایسا ہی کیا، اس کے بیٹے سے ملاقات کی، گھر جا کے کھدائی کی، اس کی امانت وہاں پر موجود تھی۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اگر ہم اپنی اصلاح چاہتے ہیں وہ مدنی انعامات کے عامل بن جائیں. ہمارے شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبدالشکور صاحب دامت برکاتہم عالیہ اب اکثر اس بات کا تذکرہ فرماتے ہیں، موت العالم موت العالم، عالم کی موت پورے جہان کی موت ہے. کوئی حضرت علامہ مولانا شاہ احمد نورانی علیہ رحمت الرحمن کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا حضور والا ایسا کوئی عمل مجھے بتائیے، ایسا کوئی وظیفہ مجھے بتائیے جس سے میرے رزق میں برکت ہو، میری عمر میں برکت ہو. ہوتا نا کوئی جاہل ایسا ہی ہوتا تو پتہ نہیں وہ کیا کرتا. آپ عالم ربانی تھے، اللہ کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خصوصی مقام حاصل تھا. آپ نے فرمایا اے پوچھنے والے، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیرے رزق میں برکت ہو، تیری عمر میں برکت ہو، تو ایک ایسا عمل جو اللہ کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے میں وہ تجھے بتاتا ہوں. آپ نے اسے کوئی تسبیح نہیں بتائی، کوئی وظیفہ نہیں بتایا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ اگر تو چاہتا ہے تیری عمر میں اور تیرے رزق میں برکت ہو تو صلہ رحمی کر، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کر، اللہ تعالیٰ تیرے رزق میں بھی اور تیری عمر میں بھی برکت عطا فرمائے گا. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، اگر ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے عمر میں ہمارے رزق میں برکت ہو تو ہمیں صلہ رحمی کرنا چاہیے. حضرت کعب بن احبار آپ فرماتے ہیں اس رب کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑا تھا، یہ بات تورات شریف میں ہے، اپنے رب سے ڈرو، والدین کے ساتھ بھلائی کرو، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یعنی میل محبت رکھو. تیری عمر بڑھ جائے گی، تیری مشکل آسان ہو جائے گی، تیری تنگ دستی دور ہو جائے گی. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور ڈرو اس اللہ سے جس سے اپنی حاجت کے لیے سوال کرتے ہو، اور قرابت داروں کے ساتھ قطع تعلقی سے بچو. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت حسن بصری علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں جب لوگ علم کو ظاہر کریں گے، عمل کو ضائع کریں گے، زبان سے محبت کریں گے، دل میں بغض رکھیں گے، قطع رحمی کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ان پر لعنت فرمائے گا اور ان کو اندھا کر دے گا. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے دیکھا، آپ نے سنا، قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو توڑنے والا دونوں جہانوں کی برکات سے محروم رہتا ہے. یہاں ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، قطع رحمی کرنے والا اللہ کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق خود تو رحمت الہی سے محروم رہتا ہے، لیکن جس محفل میں، جس مجلس میں وہ آ جائے وہ مجلس بھی رحمت الہی سے محروم رہتی ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، زمین اوپر جا سکتی ہے، آسمان نیچے آ سکتا ہے، سورج بجائے مشرق کے مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے،
کائنات کا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، اس میں ذرہ برابر بھی اونچ نیچ نہیں ہو سکتی۔ تو اگر ہم رحمت الہی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو صلہ رحمی کریں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا۔ پھر عرض کیا، آپ نے فرمایا تیری ماں کا۔ پھر عرض کیا، آپ نے فرمایا تیری ماں کا۔ چوتھی مرتبہ جب عرض کیا تو آپ نے فرمایا تیرے باپ کا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر دنیا میں کسی کا حق ہے تو وہ ماں باپ کا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ نے فرمایا اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جو اپنی ماں کو مسکرا کر دیکھے اللہ تبارک و تعالی اسے ایک حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی دن میں 100 مرتبہ اپنے ماں باپ کو مسکرا کر دیکھے تو اس کو 100 حجوں کا ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں اے عمر، اس کو اللہ تعالیٰ 100 حجوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح تو ہم بہت سارے حج کر لیں گے۔ آپ نے فرمایا اے عمر، اللہ کی رحمت میں کوئی کمی نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، ارے اللہ تبارک و تعالی اس سے بھی زیادہ عطا فرمانے پر قدرت رکھتا ہے۔ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ کوئی ہمیں حاجی نہیں کہے گا، الحاج نہیں کہے گا، لیکن انشاءاللہ عز و جل صرف نگاہ ڈالنے پر تو پھر جو ماں باپ کی فرما برداری کرے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، ماں باپ کی خدمت کرے، اللہ تعالیٰ اسے دونوں جہانوں کی برکات سے مالا مال کر دے گا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کاش ہم بھی صلہ رحمی کریں۔ آئیے میں آپ کی خدمت میں فقی ابو اللہ سمرقندی علیہ رحمت الرحمن نے تنبیہ الغافلین میں کچھ مدنی پھول عطا فرمائے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اب فرماتے ہیں، قیامت کا دن ہوگا، اللہ اکبر، قیامت کا دن 50,000 سال کا، فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ زمین تانبے کی ہوگی، سورج 1.25 میل کے فاصلے پر ہوگا، ہر شخص نفسی نفسی پکار رہا ہوگا، ہائے میرا نفس، ہائے میرا نفس۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس وقت ایک دوسرے سے، ماں بیٹے سے، ماں بیٹی سے، بیٹا باپ سے، بھائی بھائی سے متنفر ہوگا۔ اللہ اکبر، اس وقت عرش الہی کا سایہ ہوگا اور کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں اس وقت اس سائے میں کس کو جگہ ملے گی؟ ہم میں سے کون کون چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے میں ہمیں جگہ عطا فرمائے؟ اللہ اکبر، قیامت کی وحشت اور دہشت سے ہمیں نجات مل جائے۔ جسے عرش الہی کے سائے میں جگہ ملی، یقیناً وہ خوش نصیب ترین انسان ہوگا۔ فرماتے ہیں جو صلہ رحمی کرے گا، جو رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے گا، جو ماں باپ، بہن بھائی، چچا تایا، ماموں، خالہ، پھوپھی،
محرمات کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، بیوی بچوں کے ساتھ احسان کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امید ہے کہ ہم بھی صلہ رحمی کریں گے تاکہ اللہ تعالی ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک اور ایسی حدیث مبارکہ جسے پڑھ کر سن کر دل باغ مدینہ بن جاتا ہے، طبیعت جھوم جاتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، طبیعت جھوم رہی ہے، طبیعت پہ کیف طاری ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، جھوم جائیے۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 قدم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت پسندیدہ ہے۔ 2 قدم، پہلا وہ قدم جو فرض نماز کی ادائیگی کے لیے اٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ قدم بہت پسندیدہ ہے۔ کیا خیال ہے؟ ہم نماز 5 وقتہ با جماعت ادا کریں گے نا انشاءاللہ؟ ہمارے ہاں 4 نمازیں تو بڑے آسان طریقے سے ادا کی جاتی ہیں، لیکن فجر کی نماز میں کوتاہی ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک منحوس رواج ہے کہ رات کو دیر سے سونے کا۔ جب رات کو دیر سے سوئیں گے لا محالہ صبح دیر سے اٹھیں گے، اور کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ صاحب بے نمازی وہ جو 5 نمازیں نہ پڑھے، نہیں، بے نمازی وہ بھی ہے جو ایک وقت کی نماز بغیر کسی شرعی عذر کے قضا کرے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارا قدم نماز 5 وقتہ کی ادائیگی کے لیے اٹھے گا اور خدا کی بارگاہ میں ہمیں قبولیت دلائے گا۔ فرمایا دوسرا قدم وہ قدم ہے جو قرابت داروں کی طرف اٹھتا ہے، صلہ رحمی کی طرف اٹھتا ہے، ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، ذوی الارحام کے ساتھ مہربانی کے لیے جو قدم اٹھتا ہے، رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں وہ قدم بہت پسندیدہ ہے۔ انشاءاللہ ہم صلہ رحمی کریں گے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک اور حدیث مبارکہ آپ کو سناؤں، طبیعت باغ مدینہ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کون کون چاہتا ہے کہ اس کا اضافہ نیکیوں میں پہاڑوں کے برابر ہو جائے؟ پہاڑ، اللہ کرے ہم سب مدینہ پاک جائیں، بار بار جائیں۔ احد شریف پہاڑ دیکھا ہوگا، 3 میل کے فاصلے پر پھیلا ہوا یہ عظیم الشان پہاڑ ہے۔ اللہ اکبر۔ کون کون چاہتا ہے کہ اتنی نیکیاں اسے ملیں؟ ہمالیہ، کیٹو کی پہاڑی اور دیگر جو پہاڑی سلسلے ہیں، کتنے عظیم و شان پہاڑ ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر تو یہ چاہے، مفہوم اور خلاصہ عرض کرتا ہوں، فقیہ ابو اللہ سمرقندی علیہ رحمت الرحمن نے اس روایت کو نقل کیا ہے، فرماتے ہیں اگر تو یہ چاہے کہ تیری نیکیوں میں پہاڑوں کے برابر اضافہ کر دیا جائے، اللہ اکبر، تو صلہ رحمی کر۔ جب تو صلہ رحمی کرے گا تجھے پہاڑوں کے برابر نیکیاں عطا کی جائیں گی اور تیرے رزق میں وسعت دے دی جائے گی۔ اور فرمایا کہ تو صلہ رحمی کر، چاہے تھوڑی چیز سے ہو یا زیادہ سے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے صلہ رحمی کے متعلق سنا کہ صلہ رحمی کرنے والا عرش الہی کے سائے میں جگہ حاصل کرے گا۔ صلہ رحمی کرنے والا، اس کا اٹھنے والا قدم رب کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے۔ صلہ رحمی کرنے والوں کو پہاڑوں کے برابر نیکیاں دی جائیں گی، اور تو جو قطع رحمی کرتے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے محروم رہتے ہیں۔ تو آئیے ہم سب اس بات کا ارادہ کر لیں، انشاءاللہ عز و جل ہم صلہ رحمی کریں گے۔ صحابہ کرام کس قدر مہربانی کرتے تھے۔ دیکھیں ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ تو حسن سلوک ہم کرتے ہی ہیں، لیکن میں ایک بات آپ کو بتا دوں، جو ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں تو ماں باپ کے جو دوست ہیں
ان کے ساتھ بھی اگر مہربانی کرے گا اس پر رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ کا کرم ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے متعلق آتا ہے جب آپ مدینہ شریف سے مکہ شریف جاتے تو اونٹ پر سواری کرتے تھے، ایک ساتھ میں گھڑا بھی سواری کے لیے رکھتے تھے تاکہ سفر میں آسانی رہے، امامہ شریف بھی پہنتے تھے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کے اس غلام کے لیے جس کے لیے اللہ کے محبوب نے دعا فرمائی، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم، یہ تینوں عباد مشہور ہیں۔ تو آپ جب جاتے تو آپ کے متعلق آتا ہے کہ ایک عربی شخص مل گیا، آپ نے اس کو اپنے پاس بلایا، اس کو اپنی سواری پیش کی، اپنا امامہ شریف اس کے سر پر باندھا، وہ خوشی خوشی وہاں سے روانہ ہوا۔ کسی نے پوچھا حضور یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنی آرام دہ سواری اس کو دے دی، حالانکہ یہ تھوڑی سی چیز پر بھی یہ راضی ہو جاتا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب غور کیجئے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بات یہ ہے اے لوگو تم اس کو نہیں جانتے، اس کا جو باپ تھا وہ میرے باپ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دوست تھا، تو میں نے صلہ رحمی کرتے ہوئے اپنے والد کے دوست کے بیٹے پر مہربانی کی ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے صلہ رحمی کریں، جو ہمارے ساتھ تعلق کو توڑتے ہیں ہم ان کے ساتھ تعلق کو جوڑیں، جو ہمیں محروم کرتے ہیں ہم انہیں عطا کریں، انشاءاللہ ہمارے رزق میں بھی برکت ہوگی، ہماری عمر میں بھی برکت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جن کے حکم پر یہ بیان کیا گیا ہے الحمدللہ عز و جل، اللہ تبارک و تعالی حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبد الشکور صاحب دامت برکاتہم عالیہ جن کے فیضان کرم سے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، اللہ تعالیٰ ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے اور ان کا سایہ رحمت ہم پر بھی اور ہماری نسلوں پر بھی تادیر قائم و دائم فرمائے، اور ان کے زیر سایہ رہتے ہوئے ہمیں بھی سنتوں کی بہاریں مشرق اور مغرب میں، شمال اور جنوب میں پھیلانے کی سعادت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کا نور ہمارے سینوں میں داخل فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔